آج میں آفس سے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچا تھا آج اپنی بیوی ارم سے وہ محبت کا اظہار کروں گا جو وہ سالوں سے چاہتی تھی، لیکن جب میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی اور میری بیٹی نور کی باتیں سنی تو میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے۔ وہ جو باتیں میں نے سنی وہ سن کر میری دنیا ہل گئی۔ کیا میری بیٹی اور ارم نے مل کر مجھ سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا، یا پھر یہ میری ہی غلط فہمی تھی؟ اب سنتے جائیے یہ دل دہلا دینے والی کہانی۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار تھی۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کمرے میں نور اور ارم کے ہنسنے کی آوازیں گونجی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور ارم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ دونوں ساتھ ہوتیں تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں ہی سے تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سی ہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اس سے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دے دیتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی اور اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر ہی رہتی یا پھر ارم ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی۔ اس کے چچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی کم عمر میں ہی ہوئی تھی اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، بات چیت کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، پورے کچن میں دھم سا مچا رہتا تھا اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور کھلاتی تھی، اور وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے پری انجینئرنگ امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ نور اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو، اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اور ارم، میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نور تم ہوش میں تو ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے، وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ارم سے شادی کر لیں، مجھے ارم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ارم کے سامنے، اس کے چچا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ نور تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو، میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا کر رہ گیا ہے، وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تو کبھی اس میں اور تم میں فرق تک نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات کی تو میں نے آج تک نور کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔
میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا۔ لیکن نور نے تو حد ہی کر دی، کھانا پینا ترک کر دیا اور نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں ارم سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی ضد ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ غیر مناسب سی بات ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ 2 دن بھوکی رہی، تیسری دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو ارم کے چچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ارم کا ہی نام لے رہی تھی، لیکن میں نے اس بات کی خبر ارم کو نہیں دی تھی۔ لیکن اب میں بے بس سا ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے ارم کو کال کی، اس بات کی اطلاع دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارم فوراً ہسپتال کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارم بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مند تھی۔ نور نے بھی ارم کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ رونے لگی، کہنے لگی، ارم میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور ارم کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندگی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں؟ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ میں تو کمرے سے فوراً ہی باہر نکل گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے ارم سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے ارم کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی تو نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ارم باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس سے نظروں کا تصادم ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لیں۔ میں نے کہا، ارم تم مجھ سے دیکھتی بھی نہیں ہو، تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح عزیز ہو۔ نور جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس بات کا برا مت ماننا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اسی لیے تم سے یہ سب کہہ رہی ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ارم کی اس بات نے تو مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر تفکر تھا۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ وہ خوش شکل کی کم عمر تھی، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں متجاوز کا شکار تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ میں نے کہا، اگر تمہاری ان باتوں کی خبر تمہارے چچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی، میرے چچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی۔ بھلا اس کا چچا کیوں اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا؟ میں چپ سا ہو گیا۔ ارم میرے ہر سوال کا جواب مجھے بڑے اعتماد سے دے رہی تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس سے پھر یہی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی، اب تو ارم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ میں اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ضرورت تھی، نہ ہی میں شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ یہ بس میری بیٹے کی ضد تھی، اور پھر جب ارم کو اعتراض بھی نہیں تھا تو میں کب تک نور پر سختی کرتا؟
اسی لیے میں نے خود ارم کے چچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اصل میں میری بیوی کا رویہ ارم سے ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی ارم کے بہت پیچھے پڑی ہے اور اپنے نکمے بھائی سے ارم کی شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ہی میں نے سادگی سے ارم سے نکاح کر لیا۔ اس دن نور کی خوشی قابل دید تھی، وہ بہت خوش تھی۔ رات کو ارم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میرا دل ہر جذبات سے خالی تھا۔ اچانک شادی، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے۔ میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا، اس لیے کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ نور بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور میں یہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتے کو لے کر پریشان تھا۔ خود کو سمجھانے لگا کہ ارم کو اعتراض نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے، تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ خود کو ذہنی طور پر کچھ نہ کچھ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت میں الجھا ہوا تھا۔ بالآخر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو ارم دلہن کے عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ میری آمد پر کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بہت منتشر ہونے لگا۔ میں اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے فی الحال میرے دل میں کسی قسم کے کوئی بھی جذبات نہ تھے؟ پھر بھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ پر پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہی بات شروع کی کہ دیکھو ارم، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میں فی الحال دل سے اور دماغی طور پر اس رشتے کو بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ اسی لیے تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ اور چاہو تو نور کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے لگا وہ شاید اس بات پر اعتراض کرے گی، کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نور کے پاس سو جاتی ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن سی تھی۔ ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت سی خواہشیں دل میں رکھتی ہے، پھر بھی وہ میری خواہش مند بھی تھی، تو پھر اتنی جلدی میری بات کیسے مان لی؟ بقول اس کے میں اسے پسند تھا، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہونا چاہیے تھا۔ خیر مجھے بھی لگا کہ اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ ارم اب روزانہ نور کے پاس سونے لگی، اس کے ساتھ ہی ہنستی بولتی باتیں کرتی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اسی رات جو کچھ میرے اور ارم کے درمیان ہوا، اس نے میرے طبق روشن کر دیے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں رکھتا تھا۔ میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ نور سو چکی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں؟ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے مخالف سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ سی سج گئی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، مجھ سے کہنے لگی آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں، جوانی میں تو اور بھی ہوتے ہوں گے۔ آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا ہاں، جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، لیکن اب تو میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ بات رہی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی خیر ایسی بات تو نہیں ہے، ابھی بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں سمجھی تھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو سٹوری سن رہی تھی۔ سنتے ہی سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اڑا دیا، میں خود بھی سو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں نئی لہر پر اس وقت بے اختیار ہوئیں جب ارم نیند میں میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔
اس کا ہاتھ میرے سینے پر دوہرا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دیکھ کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لیکن جب اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں نے بے اختیار سی رفتار پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی قربت نے میرے اندر نئے جذبات کو بری طرح جھنجھوڑ سا دیا تھا۔ میں پہلے ہی ضبط سے گزر رہا تھا، باقی کی رہی سہی کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی گرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی، میرے سینے پر سر رکھ لیا۔ میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ پھر وہ نیند میں بڑبڑانے لگی کہ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہونے لگا، اس لیے میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ پہلی بار میرا دل آفرین کے بعد کسی کے لیے یوں بے اختیار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا، میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں چوکسا ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ ارم گہری نیند میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی میرے ساتھ لگ گئی۔ بابا مجھے ڈر لگتا ہے، بادل اتنی زور سے گر رہے ہیں۔ پھر ارم بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی، پھر کہا کہ نور اب تو بڑی ہو جاؤ چندا، بارش اور بادل کی گرج چمک سے کون ڈرتا ہے، جاؤ سو جاؤ ارم کے ساتھ۔ میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور ارم کے برابر میں سو گئی اور میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیندیں اب اڑ چکی تھیں۔ دل نکاح کے تقاضے کو پورا کرنے کا متمنی ہونے لگا تھا۔ میری نظریں خود بخود ارم کے لیے بدلنے لگی تھی۔ ایک بار میرے ایک دوست نے دعوت دی۔ میں نور اور ارم کو پہلے ہی تیار رہنے کا کہہ چکا تھا۔ جب آفس سے واپس آیا تو ارم میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لیے بیڈ پر رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تم تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی ارج یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ نور بھی نہیں بتا رہی، آپ مجھے بتائیں نا کون سا زیادہ اچھا ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی پہن لوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں علم، جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتاتی ہوئی بولی میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ کسی بچے کی طرح ضد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس کا بتا دیا۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میں آنکھیں جھپکتا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی کہ ارج اس کی تعریف ان لفظوں سے کروں جیسے آفرین کی کرتے تھے، میرے دل کا شور اب میرا چین چرانے لگا تھا۔ کبھی کبھی ارم بھی نور کی طرح بے اختیار دکھانے لگتی تھی۔ اگر میں دونوں کے لیے کپڑے خرید لاتا تو وہ نور کی طرح میرے گلے لگ جاتی۔ میرے کان کے قریب آ کر کہا کہ آئی لو یو ارج اینڈ تھینک یو سو مچ۔ نور میری بیٹی تھی، اس کے لیے میرے جذبات الگ تھے۔ اس کا مجھ سے اظہار محبت کرنا بھی مجھے اچھا لگتا تھا، جیسا ایک باپ کو لگنا چاہیے۔ لیکن جب وہی بات ارم مجھ سے کہتی تو میرا دل اندر سے دھمال ڈالنے لگتا تھا۔ ارم کا بے اختیار میرے قریب آنا میری راتوں کی نیند اڑانے لگا تھا۔ اب میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں رکھا کروں، اس کے تعریف کیا کروں، اس کے قریب رہوں۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں نور اور ارم کے ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرے گھر میں ان دونوں سے ہی رونق تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھیں وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ میں تو گویا یہ باتیں سن کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلا تھا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ بڑے بھاری قدموں سے میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ کر آیا تھا۔ پہلی بار ڈریسنگ کے آئینے پر نظر پڑتے ہی اپنی عمر بہت بڑی سی لگنے لگی تھی۔ لگ رہا تھا کہ 40 کے بجائے 80 کا ہو چکا ہوں۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو تب سنبھالا جب وہی ارم گجرے پہنے میرے کمرے میں مسکراتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی آپ میرے لیے اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے دیے کیوں نہیں؟ کمرے کے باہر کیوں رکھ دیے، وہ بھی زمین پر؟ وہ بھی میرے پاس آنے لگی، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہ سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی جاتا؟ مجھے اپنا آپ دھواں دھواں سا لگ رہا تھا۔
اس کے بعد میں نے خود ہی ارم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج وہ دونوں کالج کے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئیں تو ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ اچھی خاصی تیار تھی، پیاری بھی لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ میں گاڑی کی چابی پکڑنے باہر ہی آ رہا تھا لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ کر پوچھنے لگی، ارے جانویر؟ میں نے اسے درشدگی سے دیکھا اور غصے سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، بتاؤں تمہیں کہ کیسی لگ رہی ہو؟ میرے اس انداز پر وہ کچھ سہم سی گئی۔ شاید مجھ سے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سختی سے لفظ چبھا کر کہا، بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی کھول رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ ارم سے اس سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کروں۔ میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور بھاگتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بھی نہ بابا بہت جلد مل جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ لڑکیوں کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی۔ میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات کا ہنس کر جواب بھی دے دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیرت تو مجھے ارم کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو منہ دھو کر بالکل سادہ حلیے میں باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ وہ جب میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے ٹوک دیا، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو۔ لیکن وہ پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ پورے راستے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر روتی رہی۔ نور اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن میں نے ایک بار پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر مجھ سے کھیل جائے۔ اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اس سے سخت لہجے میں کیوں بات کی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا۔ میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم وقت دل اختیار میں نہیں رہا تھا۔ ارم کی سسکیوں نے پورا دن مجھے بے چین رکھا۔ خواہ آفس میں میرے ہاتھوں سٹاف کی شامت آتی رہی۔ ارم اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی، مجھے مکمل طور پر دور بھی رہنے لگی۔ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، لیکن بس اس کی نظریں مجھ پر جمی رہتی تھی، جن میں نہ جانے کیوں ڈھیروں شکوے تھے۔ وقت آگے کو بڑھ گیا تھا، اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضامندی پوچھی تھی، کیونکہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اس کا اقرار تھی۔ چند ماہ میں نور کی شادی طے ہو گئی تھی۔ جس دن نور رخصت ہوئی، ارم سے گلے لگ کر خوب روئی۔ ارم بھی رو رہی تھی۔ نور جا چکی تھی، اب گھر میں صرف تھا اور ارم تھی۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے ارم سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی بھی لگ رہی تھی، پھر نور کی جدائی سے اداس بھی تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں، جیسے ارم نے اپنے کڑے وقت کو گزارنے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا۔ اس دن وہ اور نور یہی باتیں کر رہے تھے۔ ارم، تم نے بابا سے شادی اپنی چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے کر تو لی، لیکن تمہیں برا تو لگتا ہوگا نا؟ بابا تم سے بہت بڑے ہیں، تمہارا بھی میری طرح یہ دل چاہتا ہوگا کہ تمہارا شوہر بھی۔ نور یہ کہہ کر چپ سی ہو گئی اور ارم ہنستے ہوئے بولی، میرا شوہر بھی ہینڈسم اور دشہرا ہے، میری بھی ایسی ہی خواہش ہے۔ بھلا تمہارے بابا میرے ساتھ کس اینگل سے اچھے لگتے ہیں، کتنے برے ہیں وہ؟ ارم کی باتوں نے مجھے کسی گہری کھائی میں پھینکا تھا۔ اگر میں اسے پسند نہیں تھا تو ہسپتال میں مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں؟ میں باہر کھڑا ایک عذاب سے گزر رہا تھا۔ نور، تم میری مجبوری جانتی تھی۔ چاچی میری زندگی برباد کر دیتی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پتہ ہے شادی کی رات میری جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن شکر ہے جانویر کی باتیں میرے لیے ایک کڑا امتحان سا بن گئی تھی، کیونکہ میں اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ نہ بھی بیچتے تو میں تمہیں لینے آ جاتی۔ ہمارا تو یہی پلان تھا کہ تم بابا سے صرف کاغذی رشتہ ہی جوڑو گی اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کر لو گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ارم کہ تم شادی کرو گی کس سے؟ کیا کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ بابا کی فکر مت کرو، میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ نور نے دوستی کی خاطر مجھے بالکل پس پشت ڈال دیا تھا۔ ارم کے اگلے جملے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، ہاں ہے، ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان ہے، بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے۔
یہ سن کر میرا اپنا آپ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا۔ نور نے بے چینی سے پوچھا تھا، اچھا تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ کون ہے وہ؟ لیکن ارم ٹال گئی۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ارم کو نور کی شادی کے بعد اس کے فیصلے پر آزاد چھوڑ دوں گا۔ اسی لیے بات میں نے خود ہی اس سے شروع کی تھی۔ ارم تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جس لڑکے کو پسند کرتی ہو اس سے کہو کہ مجھ سے آ کر مل لے۔ میں تمہاری اس سے شادی کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں جانویر؟ میں مزید کسی ڈرامہ بازی کی ضرورت نہیں ہے ارم۔ میں تمہارے اور نور کی باتیں سن چکا ہوں۔ ظاہر ہے تمہاری بھی اپنی ایک زندگی ہے۔ مجھ جیسے بوڑھے کی زندگی کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے بس تم سے ایک گلہ ہے۔ تم اگر مجھ سے سچ بھی کہہ دیتی کہ تم نے مجھ سے شادی کس مقصد کے لیے کی ہے تو میں تب بھی انکار نہیں کرتا۔ تمہیں تحفظ چاہیے تھا ارم، اور وہ میں سچ سن کر بھی دے دیتا، لیکن جو کھیل تم نے اور نور نے میرے ساتھ کھیلا وہ غلط تھا۔ جب تمہیں کوئی اور پسند تھا تو مجھ سے یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ تم مجھ سے شادی پر راضی ہو۔ میں بہت دل گرفتی سے بات کر رہا تھا، بڑے ضبط سے گزر رہا تھا کیونکہ وہ اب میرے دل کی مکین بن چکی تھی۔ وہ چپ سی بس ایک ٹک مجھے دیکھ جا رہی تھی، شاید اپنے رویے پر نادم تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا جب بھی تم چاہو۔ اب تم جلد از جلد اس لڑکے کو بلاؤ جو تمہیں پسند ہے تاکہ میں تمہارا رشتہ بھی طے کر دوں۔ اب تمہارے ساتھ ایک گھر میں ہی ایک چھت کے نیچے میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے تب اتنا مشکل نہ ہوتا اگر ارم اور نور مجھ سے سچ کہتی، لیکن جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا، میرے جذبات بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ بڑی زور زور سے دروازہ کھٹکانے پر میں چوکسا ہو گیا۔ ارے جانویر، ارم تھی۔ کہنے لگی، اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ارم کی باتیں سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی پر مجھے غصہ سا آنے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اب بھی اسی لباس میں تھی جو نور کی شادی پر پہنا تھا، ویسے ہی تیار بھی تھی، بس رونے سے کاجل پہلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بھی اس کا حسن بڑھا رہا تھا۔ میں نے نظریں پھیر لیں۔ وہ اندر آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں؟ ارم کی بات پر میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا بے تکا سوال تھا؟ وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اور جانویر، میں تو اپنی جگہ فریز سا ہو گیا تھا۔ آپ نے آدھی ادھوری باتیں سنی ہیں۔ ارم نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے کہا کہ اسے لگتا تھا میں نے چاچی کے بیٹے سے بچنے کے لیے مجبوری میں آپ سے شادی کی ہے، اسی لیے میں نور کو وہی جواب دے رہی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے یقین دلا کر تھک گئی تھی کہ میں نے آپ کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میں بہت نروس تھی، اور وہ ہر لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میری خواہش تھی کہ آپ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کریں، لیکن آپ مجھ سے لاپرواہ سے رہتے تھے۔ اس لیے میں نے خود سے آپ کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ آپ سے رات کے وقت باتیں کرنے لگی۔ آپ کے برابر میں سو گئی۔ مجھے آپ کی قربت چاہیے تھی جانویر، مجھے میرے رشتے کا حق چاہیے تھا، لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا شوہر اٹھائے، اسی لیے بارش کے بہانے سے آپ کے قریب آ گئی تھی، لیکن نور کی آمد نے مجھے تنہا ہی رہنے دیا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں۔ آپ کی مجھ پر ستائش بھری نظریں اٹھیں۔ آپ کی نظریں مجھے اندر تک مسرور کر دیتی تھیں۔ میں بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میری خواہش کا احساس ہو، لیکن آپ تو شاید پتھر کے ہیں جانویر۔ ارم مجھ سے شکوے کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے ارم کی جانب پہل نہیں کی تھی۔ یہ غلطی تو میری تھی۔ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اس کا پہلا حق دیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی۔ یوں روتے ہوئے ارم نے خفگی سے مجھے دیکھ کر پوچھا، شکوہ بھی کیا؟ میں نے مسکرانے لگا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، بظاہر بھی، اور دل کی بچی میں ہی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔